بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ خلیفہ ہارون رشید نے محمد بطال سے ایک عجیب و غریب واقعہ کے متعلق پوچھا جو ان کو روم کی کسی شہر میں پیش آیا۔ محمد بطال کہنے لگا کہ میں روم میں ایک چراگاہ سے گزر رہا تھا تو ٹوپی میرے سر پر تھی اور انجیل میری گردن میں تھی اور سر کو نیچے کر جا رہا تھا۔ میں نے اپنے پیچھے گھوڑوں کی قدموں کی آواز سنی تو ان کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ ایک سوار ہتھیار سے مسلح اور نیزہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے سلام کیا تو میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس کو بطال کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بطال تو مجھے ہی کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور مجھ سے معانقہ کیا اور میرے قدم چومنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا، میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں نے اس کو دعا دی۔ چنانچہ اسی دوران 4 سوار آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میرے دوست نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کی طرف نکلوں۔ میں نے اس کو اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کو ہٹاتے رہے۔ اس کے بعد ان سواروں نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ میں نے ان سے کہا، اگر تم مجھ سے لڑنا ہی چاہتے ہو تو مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنے ساتھی کے ہتھیاروں کے ساتھ مسلح ہو کر اور اس کی سواری پر سوار ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا، تجھ کو اتنی مہلت ہے۔ اس کے بعد میں نے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ پھر میں نے ان سے کہا، تم 4 ہو اور میں اکیلا ہوں۔ انصاف تو یہ ہے کہ میرے لیے تم میں سے ایک آدمی نکلے۔ پس ان میں سے ایک ہی شخص نکلا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر دوسرا نکلا تو میں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر تیسرا نکلا تو میں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد چوتھا نکلا تو ہم ایک دوسرے کو نیزوں سے دور کرتے رہے یہاں تک کہ میرا نیزہ اور اس کا نیزہ ٹوٹ گیا۔ پھر ہم اپنے گھوڑوں سے اترے اور اپنی اپنی ڈال اور تلواریں لی۔ چنانچہ ہم آپس میں لڑتے رہے اور ہماری تلواریں ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ پھر ہم نے آپس میں کشتی لڑی یہاں تک کہ ہم نے شام کر دی اور سورج ڈوب گیا اور وہ مجھ کو نہ پچاڑ سکا اور میں اس کو نہ پچاڑ سکا۔ اس کے بعد میں نے اس کو کہا، اے شخص، میرے دین نماز فرض ہے اور آج وہ فوت ہو گئی۔ اس نے کہا، میں بھی اسی طرح ہوں۔ میں نے ان سے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی قضا نماز کو ادا کر لیں اور رات کو آرام کریں؟ جب صبح ہو تو پھر لڑائی کریں گے۔ اس نے کہا، تجھے اس کا اختیار ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی اور اپنی نماز قضا ادا کی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی اور نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد ہم نے باہمی کشتی لڑی تو میں نے اس کو بچاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کو ذبح کرنا چاہا۔ اس نے مجھ سے کہا، اس مرتبہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر ہم نے آپس میں کشتی لڑی تو میرا پاؤں پھسل گیا اور اس نے مجھے پچاڑ دیا۔
اور میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے ذبح کرنے کا پروگرام بنایا، تو میں نے اس سے کہا میں نے تجھے معاف کیا تھا، کیا تو مجھے معاف نہیں کرے گا؟ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر تیسری بار کشتی لڑی تو میرا دل ٹوٹ گیا تھا، تو اس لیے اس نے مجھے پچاڑ دیا اور اس نے میرے سینے پر چڑھ کر مجھے ذبح کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو میں نے ایک بار پھر اس سے کہا کہ اس بار بھی مجھ پر احسان کر کے چھوڑ دو۔ اس نے کہا تیرے لیے چوٹ ہے۔ اسی طرح چوتھی بار بھی کشتی لڑی لیکن میں ہار گیا، تو اس نے کہا کہ اب میں نے پہچانا ہے کہ تو بطال ہے، میں تجھے ضرور ذبح کروں گا اور روم کی سرزمین کو تجھ سے ضرور نجات دوں گا۔ میں نے کہا اگر میرے رب نے چاہا تو تو مجھے کبھی بھی قتل نہیں کر سکے گا۔ اس نے کہا تم اپنے رب سے کہو کہ وہ مجھے روکے۔ اس نے خنجر اٹھایا تاکہ مجھے ذبح کرے۔ وہ کہتے ہیں میرا مقتول ساتھی اٹھ کھڑا ہوا اور تلوار لے کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں تو ان کو مردہ گمان نہ کرو۔ تو دوستو یہ تھی ایک خوبصورت واقعہ۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو مزید اسلامک واقعات اور بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔